بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، ماں سے ملنا ہے، بہن سے ملنا ہے، فلاں شہر دیکھنا ہے، فلاں چیزیں کھانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن خبیب نے کہا مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا ہے، اپنی اولاد سے نہیں ملنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مجھے 2 رکعت نماز ادا عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ایمان میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ نماز قبول اگر کروانی ہے کہ ہماری نماز قبول ہو، ہماری عبادت قبول ہو، حج قبول ہو، تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے میرے بھائیوں، توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلے توحید پرست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھے، اس کے بعد عمل صالح کیجیے۔ آئیے میں اب اپنے اس اصل بات پر آ رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، پہلا خلیفہ ہے جن کو عشر مبشرہ بھی کہا گیا، عشر مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق کا معمول یہ تھا کہ ان کا ایک غلام تھا جو کما کر لاتا تھا، محنت و مزدوری کر کے لاتا تھا، ان میں سے کچھ کھانا ان کو دیا جاتا، کچھ رقم دیا جاتا، کچھ چیزیں ابو بکر صدیق کو پیش کرتے اور ابو بکر صدیق اس کو کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیزیں کھا لی، کچھ چیزیں لائی ان کے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لی۔ غلام نے کہا اے میری آقا، ما ھذا تدری، کیا آپ جانتے کہ یہ چیزیں کیا تھی؟ حلال تھی یا حرام تھی؟ یہ جو مال آپ نے کھایا یہ حلال تھا یا حرام؟ یہ جو دولت میں نے آپ کو دی یہ حلال تھی یا حرام؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ نہیں۔ تو ان کے غلام نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت گڑھی تھی، تکہن تو میں نے کہانت گڑھی تھی، میں نے کہانت گڑھی تھی، حالانکہ اس وقت مجھے کہانت اچھی طرح سے آتی بھی نہیں تھی، میں نے کہانت گڑھی تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہے اور ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہو گیا اور اس نے خوشی کے موقع پر جوش میں آیا اور کہا کہ میں نے فلاں شخص سے پوچھا تھا میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی، تو اتفاق سے ان کا بیٹا ہوا اور انہوں نے خوشی کے لیے، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ رقم دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ پیسہ دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے یہ کھانا دیا، خوشی کے چوٹ میں مجھے انہوں نے یہ کھجور دی، میں نے وہ چیز لے لی اور آپ کو دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ کہانت گڑھی تھی۔ کوئی آدمی جا رہا اپنی بیوی کو لے کر اور کسی آدمی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ میری بیوی ابھی اس وقت ڈیلیوری ہے، پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ ابو بکر کے غلام جو تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا ہوگا، اور کچھ مہینے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہی ہو گیا۔ وہ آدمی سمجھا یہ یا تو بڑا پہنچا ہوا آدمی، انہوں نے کہا تھا بیٹا ہوگا، بیٹا ہو گیا، تو کچھ چیزیں لائی اور ان کے غلام کو دے دیا، اور وہ غلام پھر حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر دے دیے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھا بھی لیے۔ جب غلام نے کہا کہ ایسی بات ہے، میں نے کہانت گڑھی تھی، جیسے یہ سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالی، حلق میں انگلیاں ڈالی، اور حلق میں انگلیاں ڈالنے کے بعد جتنی چیزیں کھائی تھی قے کیا اور ساری چیزیں اگل دی، نگال لیا، ساری چیزیں اگل دی، نگالا نہیں بلکہ اگل دی، جتنی چیزیں کھائی تھی ساری چیزیں اگل دی، اور اپنے حلق میں اس وقت تک انگلی ڈالتے رہے
جب تک کہ وہ چیزیں اپنے منہ سے نہ نکل گئی ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ حرام کا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے۔ ہم اور آپ حرام کی کمائی کتنا کھا رہے ہیں، ہم اور آپ لوگوں کی مال کتنا کھا رہے ہیں۔ آج فلاں کی زمین ہڑپ رہے ہیں، آج دوسروں کے بینک لوٹ رہے ہیں، آج یہاں پہ ایسا کام، آج وہاں پہ ویسا کام، سینہ زوری۔ کوئی انسان کمزور ملا، کوئی خاندان کمزور ملا، ہم نے اپنے پسٹول دکھا کر، ہم نے اپنے دبدبے دکھا کر، ہم نے اپنا پاور دکھا کر اس کو کمزور کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا، ان کی دولت لوٹ لیے اور حرام کمائی پہ لگ گئے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حرام کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کیا۔ جتنی چیزیں کھائی تھی وہ ساری چیزیں اگل دی۔ اس کے بعد ایک جملہ کا، ان العبد اذا اخطا خطیۃ، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب انسان برائی کرتا ہے، نکتت فی قلبی نقطۃ سودا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک سیاہ رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے، ان کے دل میں ایک دھبا ڈال دیتا ہے، وہ دھبا کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے، وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے، بار بار وہی گناہ کرتا ہے، بار بار حرام کھاتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار چوری کرتا ہے، بار بار ڈکیتی کرتا ہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نیک عمل تھا یا نہیں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ جو بھی انسان نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ آئیے اور ایک واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا انسانوں ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو، بھلائی نہیں پا سکتے ہو، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو یہاں تک کہ وہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس مال سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس مال کو اللہ کے راستے میں اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہیں۔ لیکن چندہ کی باری آئی، ہمارے پاس کچھ لوگوں کی سوچ تو یہ بھی ہو گئی ہے کہ کوئی اگر پرانا نوٹ ہے یا کسی کے پاس رزقیہ ہے، اسی کو ہم نے چندے میں ڈال دیا، اسی کو ہم نے دان کی پیٹی میں ڈال دیا، یعنی جو اناج ہو، غلہ ہو، نکل گئی ہو، اچھے اناجوں سے اچھے بیجوں سے اس کو نکال کر چھانٹ دیا گیا ہو، خراب بیجوں کو، خراب رقم کو ہم مدرسے میں دیتے ہیں، خراب رقم کو ہم چندے میں دیتے ہیں۔ اتنا یاد رکھیے کہ آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں، آپ نیکی کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو نیکی حاصل کرنا ہی ہے تو آپ وہ چیز اللہ کے راہ میں دیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ لیکن اتنا کیجئے، آپ کے پاس اناج کا غلہ ہے، ڈھیر ہے، اسی میں اٹھا کے دے دیجئے۔ اگر آپ کو اچھی چیز دینے میں اتنی قدر ہی ہے تو آپ ڈھیر میں سے اٹھا کے دے دیجئے۔
لیکن ہم اور آپ یہ کرتے ہیں، ہمارا معمول یہ بن گیا ہے، ہمارا دستور یہ بن گیا ہے، اسی اناج کے گلے میں جو ڈھیر لگی ہوئے ہیں، ان ڈھیر میں ہم سب سے خراب اناج کو یعنی اچھے اناج کو الگ کر لیں گے، اور چن کے جو خراب اناج نکلے گا، خراب غلہ نکلے گا، اسی غلے کو ہم مدرسے میں دیں گے، اسی غلے کو ہم مسجد میں دیں گے، اور اسی غلے کو ہم اپنا وصول نکالا کریں گے۔ اتنا یاد رکھے گا، آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی، تو ان کے پاس ایک درخت تھا، ایک باغ تھا جن کا نام بیروہا تھا، جن کی نہریں شیریں ہوا کرتی تھی، جن کی نہریں خوشبودار ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کے قریب بالکل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت میں اکثر جایا کرتے تھے، اس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کی پانی آپ نوش کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ اس مال سے محبت تھی، اس دولت سے محبت تھی، اس باغ سے سب سے زیادہ پیار تھا، اس باغ سے سب سے زیادہ محبت تھی، پیار تھا۔ ان کے نزدیک سب سے محبوب چیز ان کا باغ تھا، بیروہا نام کا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس ایک درخت ہے، میرے پاس ایک باغ ہے جن کا نام بیروہا ہے، میں اس بیروہا باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی، میں اس آیت کے اوپر عمل کرتی ہوئی یہ بیروہا درخت اللہ کے راستے میں میں نے دے دیا، اللہ کے راستے میں میں نے صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ شاباش، شاباش شاباش شاباشی دی۔ اس کے بعد کہا، اے ابو طلحہ، جتنی باتیں تم نے کہی میں نے اتنی ساری باتیں سن لی ہے۔ اے ابو طلحہ، ایک کام کرو، جاؤ اس باغ کو، اس درخت کو، اس باغ کو اپنے کنبوں میں بانٹ دو، اپنے قرابت دار میں بانٹ دو، اپنے عزیزوں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ گیا اور اپنے عزیزوں میں وہ درخت بانٹ دیا، وہ باغ بانٹ دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر حارث کو قتل کیا تھا۔ کسی جنگ میں خبیب پکڑا گیا اور مکے کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ خبیب کو گرفتار کر لیا گیا، خبیب کو قیدی بنا دیا گیا، خبیب کو ریش کر لیا گیا۔ کون ہے جو خبیب کو خریدنا چاہے؟ کون ہے جو خبیب کو خریدے؟ یہ اعلان ہو گیا۔ حارث کے بیٹے نے کہا، میرے والد کو، میرے پتا جی کو حارث کو قتل کیا تھا، ہم لوگ اسے خرید لیں گے۔ حارث کے بیٹے نے خبیب کو خرید لیا، خبیب کو خرید لیا، انتقام لینا ہے، میرے باپ کو مارا ہے، انتقام لینا ہے۔ خبیب کو خریدنے کے بعد قیدی بنا لیا گیا اور مضبوط پیلروں سے ان کو باندھ دیا گیا، مضبوط ستونوں سے اس کو جکڑ دیا گیا، لوہے کی زنجیر سے اس کو باندھ دیا گیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے، دشمن کی بیٹی کہتی ہے، میں ان کے پاس ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، خبیب نے مجھ سے کوئی اسطورہ مانگا، کوئی سامان مانگا بال وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ اس زمانے میں جو چیزیں چلتی تھی، قینچی ہو، بلیڈ ہو، جو بھی اس زمانے میں چلتی تھی، خبیب نے ان کی بیٹی سے مانگا، حارث کی بیٹی نے وہ اسطورہ دے دیا۔ ان کے ہاتھ میں قینچی ہے، بلیڈ ہے، جو بھی اس زمانے میں جو آلہ چلتا تھا ان کے ہاتھ میں۔ اتفاق سے حارث کی بیٹی کا ایک بچہ خبیب کے پاس چلا گیا اور خبیب کے ران پہ جا کے وہ بچہ بیٹھ گیا۔ قیدی ہے، دشمنوں نے پکڑ کر رکھا ہے، اور ان کی گود میں کون ہے؟ دشمن کا بچہ ہے۔ حارث کی بیٹی ڈرنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کو قتل کر ڈالے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب اس کا ہتھیا کر دے، اس لیے کہ ان کے پاس آلہ ہے، جسم کو کاٹنے کا، بال کو کاٹنے کا ان کے پاس آلہ ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ حارث کی بیٹی تم ایسا ہرگز مت سوچو، خبیب ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، تمہارے بیٹے تمہاری امانت ہے میرے پاس ہے، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ آگے حارث کی بیٹی کہتی ہے خبیب کو باندھ دیا جاتا، مضبوط پیروں سے جکڑ دیا جاتا، لیکن خبیب کے پاس انگور کا خوشہ ہوتا، خبیب کے پاس انگور کا گچھا ہوتا، اور خبیب باندھے ہوئی حالت میں انگور کھایا کرتے تھے۔ کہاں سے مل رہا تھا؟ میرا دشمن ہے، ہم اپنے دشمن کو انگور کھلائیں گے، لیکن یہ انگور کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا خوشہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ انگور کا خوشہ، یہ انگور کا گچھا اللہ تعالیٰ غیبی طور سے خبیب کو دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ غیبی طور سے دے رہا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اب بے موسم پھل آیا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ وَأَنَّ لَكِ هَذَا، یہ نعمت تمہارے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آ رہی ہے۔ تو خبیب کے پاس بھی اللہ تعالیٰ غیب سے یہ چیزیں دے رہے تھے، غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو انگور عطا کر رہا تھا۔ ان کے اندر کون سا ایسا نیک عمل تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے خبیب کو قتل کر دیا جائے، خبیب کو پھانسی دے دی جائے، ایک میدان میں لے جایا گیا اور کہا خبیب اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اے خبیب بتاؤ تمہاری انتم اچھا کیا ہے، تمہاری انتم خواہش کیا ہے، آخری تمنا کیا ہے؟ مجرموں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ تمہیں اب پھانسی دی جائے گی، تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ ابھی بھی ہوتے ہیں جو لوگ جیل گئے ہیں، جیلر ایسا پوچھتے ہیں کہ تمہیں اب قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، ماں سے ملنا ہے، بہن سے ملنا ہے، فلاں شہر دیکھنا ہے، فلاں چیزیں کھانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن خبیب نے کہا مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا ہے، اپنی اولاد سے نہیں ملنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ انتم اچھا میری یہی ہے کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دیجیے۔ اے کفار مشرکین، اے کفار مکہ، آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت دیجیے، موقع دیجیے۔ ان کی انتم اچھا کے انوسر مکے والوں نے کہا خبیب تم 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ خبیب نے اسی جگہ پہ 2 رکعت نماز ادا کی، لیکن نماز کو شارٹ کٹ میں ادا کیا، نماز میں لمبی نہیں کی۔ نماز میں اگر 5 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 2 منٹ میں نماز ادا کی، 10 منٹ کا ٹائم لگے تو خبیب نے 5 منٹ میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہا اے کافروں، اے کفار مشرکین، آج میں نے نماز جان بوجھ کر میں نے نماز ہلکی پڑھی، جان بوجھ کر میں نے آج نماز اس لیے شارٹ کر کے پڑھی، اس لیے مختصر پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب کو مال پسند ہے، خبیب کو حب المال و طول عمر، خبیب کو مال کی محبت پسند ہے، خبیب کو لمبی زندگی پسند ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو خبیب کو دنیا میں نرم گرم بستر پسند ہے، خبیب کو بیوی کی محبت پسند ہے، خبیب کو بچوں کی محبت پسند ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے اس لیے نماز لمبی کر کے پڑھتا ہے، 5 منٹ اور مل جائے زندگی، خبیب چاہتا ہے کہ جلدی اس دنیا سے چلا جائے، اس لیے نماز شارٹ کر کے پڑھی، 10 منٹ کی جگہ 5 منٹ میں پڑھی، 5 منٹ کی جگہ 2 منٹ میں پڑھی۔ پتہ چلا خبیب کے اندر یہی نیک عمل تھا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے انگور کا خوشہ عطا کر رہا ہے، غیب سے انگور کا گچھا دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب
اگر چاہتے تو نماز میں لمبی کر سکتے تھے، اس لیے کہ نماز میں لمبی کرتے تو انہیں 5 منٹ کی زندگی اور مل جاتی، لیکن خبیب دنیا کی زندگی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس طرح ایک مسافر چلتا ہوا جب تھک جاتا ہے کسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرا اصل مسکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، خبیب جانتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہی ہے، تو آج میں کیوں لیٹ کروں، میں اپنے حقیقی رب سے ملنے میں تاخیر کیوں کروں۔ خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند نہیں تھی، اس لیے خبیب نے نماز میں لمبی نہیں کی بلکہ شارٹ کر کے پڑھی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد نیک عمل کرے، جو عورت نیک عمل کرے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ چلے مرد کا یہی تک کافی ہے مرد کے لیے۔ آئے اس زمانے میں عورتیں صحابیات کیسے کیسے عمل کرتے تھے، نیک عمل کیسے کیا کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا یہ بعد میں اسلام لے آئی تھی، زمانہ جاہلیت میں ان کا بھائی سخر کا انتقال ہوا۔ یہ مرثیہ کہہ رہی تھی، یہ مرثیہ گا رہی تھی، یہ شعر گایا کرتی تھی، اپنے بھائی کے رونے پر ماتم کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتی تھی، الا تبکیانی، میرے بھائیوں شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنے دونوں آنکھوں سے خطاب کر رہی تھی، اے میرے دونوں آنکھ، الا تبکیانی لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی۔ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، کن کی موت پر؟ اپنے بھائی کی موت پر یہ شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنی آنکھوں سے خطاب کر رہی تھی، اے میری دونوں آنکھیں آنسو بہاؤ، جتنا ہو سکے اتنا بہاؤ، اور آنسو بہانے میں ولا تجمدا، بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ اپنے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کی موت پر مرثیہ گا رہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، اور اپنی آنکھوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ کیا تم صخر جیسے سخی انسان پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ آنسو بہاؤ، اور آنسو بہانے میں بخیلی نہ کرو۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن جب اسلام لے آئی، جنگ کے میدان میں گئی، اپنے 4 بیٹے ان کے ساتھ اسی میدان میں شامل ہے، اسی میدان میں شریک ہے، 4 بیٹے ان کے ساتھ میدان میں ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی جن کا نام قادسیہ رکھا گیا ہے، اس میدان میں ان کا 4 بیٹا ہے، 4 بیٹا ہے، اور وہ بھی آئی ہوئی ہے، اپنی اولاد سے نصیحت کر رہی ہے، آئے میرے 4 بیٹے، تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو، تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، کسی نے تمہیں اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا ہے، تم اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو۔ سنو، میں نے تمہاری باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ آج سنو، اس میدان میں آئے ہو، تم لوگ جم کر مقابلہ کرو، لڑائی کرو کفار سے، جہاد کرو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کفار ہم پر چڑھائی کرتا ہے، ہم پر لڑائی، ہم سے لڑتا ہے، ہم پر چڑھائی کرتا ہے، ہمیں مارتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اسلام کی بدنامی کرتا ہے، اسلام کو گالیاں دیتا ہے، نبیوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اور قریبی کی وہ آپ سے لڑ جائے، قریبی کی وہ اسلام کو مٹا دے،
تو اسلام نے آخری حل بھی بتایا کہ لڑائی کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسہ اپنے 4 بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ اے میرے بیٹے، اس میدان میں آئے ہو، کم از کم اتنا یاد رکھنا، اپنی مرضی سے اسلام لے آئے ہو، اپنی مرضی سے لڑو، بھاگنا نہیں، یہاں سے جنگ کے میدان سے فرار نہیں ہونا ہے، لڑتے رہنا ہے، اسلام کا جھنڈا غالب کرنا ہے، کفار کا جھنڈا کو مغلوب کرنا ہے۔ اپنے بیٹے کو اگر نصیحت کر رہے تو اسلام کے جھنڈے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کے لیے، ذاتی دشمنیاں، ذاتی انتقام کے لیے نہیں، کہ دولت حاصل کرنے کی، اسلام کے جھنڈے کو غالب کرنے کے لیے۔ پھر باری باری ان کے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، 4 بیٹے انتقال ہو گئے۔ قادسیہ کے جنگ میں ان کے 4 بیٹے انتقال کر گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ اے فلا حضرت خنسہ، اے ماں، تمہارے 4 بیٹے جوان تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، تمہارے 4 بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے، شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت خنسہ نے ماتم نہیں کیا، رویا نہیں، اپنے بیٹے کی موت پر، اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع پر مرثیہ نہیں گایا، مرثیہ نہیں پڑھی، ماتم نہیں کیا، شعر نہیں گایا، اس لیے کہ اب وہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، اسلام لے آئی ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی کی موت پر اپنی آنکھوں سے خطاب کر رہی ہے اور یہ شعر پڑھ رہی ہے، یہ مرثیہ گا رہی ہے کہ الا تبکیان لصخر الندى، اے میری دونوں آنکھیں، کیا تم صخر کی موت پر نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ آنسو گراؤ، اور آنسو گرانے میں بخیلی نہ کرو۔ لیکن یہاں 4 بیٹے شہید کر دیے گئے اور ماتم نہیں کر رہے، کیا کریں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں نکل جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے، جوان بیٹے دیے تھے، اور میں نے ان 4 بیٹے کو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تمہارے پاس 4 بیٹے تھے، میں نے تمہیں 4 امانتیں دی تھی، اے خنسہ تم یہ بتاؤ کہ 4 بیٹے کو کس راہ میں لگایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے ایک بیٹے کو چوری میں، ایک بیٹے کو ڈکیتی میں، ایک بیٹے کو شراب پینے میں، ایک بیٹے کو دوسروں کی زمین ہڑپنے میں لگا دیا۔ حضرت خنسہ کہتی ہے میں اللہ کے سامنے جواب دے سکوں، اللہ تم نے مجھے 4 بیٹے عطا کیا تھا، 4 امانتیں میرے پاس رکھی تھی، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اپنے 4 بیٹے کو تیرے راہ میں لگا دیا، میں نے اپنے 4 بیٹوں کی قربانی تیرے راہ میں دے دی۔ حضرت خنسہ نے اس موقع پہ ماتم نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آئیے جنگ احد میں ایک عورت بوڑھی ہو چکی تھی، میدان جنگ میں ان کا باپ بھی شریک ہے، ان کا بھائی بھی شامل ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، ان کا شوہر بھی ہے۔ میدان جنگ میں 4 ان کے رشتہ دار اہل خانہ ہے، ان کا باپ ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا شوہر ہے۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا وہ ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر بعد خبر آئی کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہے، کہا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا محمد الرسول اللہ صحیح ہے۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا ہے، کہا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ آمنہ کا لال کیسا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بھی صحیح ہے۔ پھر خبر آئی کہ تمہارے شوہر، باپ، بیٹا، بھائی بھی قتل کر دیے گئے، کہا کوئی پرواہ نہیں۔ آمنہ کے لال کیسے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا صحیح ہے۔ اس موقع پر باپ بھی شہید ہو جاتا ہے، بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے، شوہر بھی شہید ہو جاتا ہے، بھائی بھی شہید ہو جاتا ہے۔ 4 سہارا اڑ گیا، 4 سہارا اڑ گیا۔
لیکن ماتم نہیں کیا، رویا نہیں، گڑ گڑایا نہیں، ناشکری نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں کہی اللہ تم نے میری قسمت کو خراب کر دیا، تم نے مجھے برا حال کر دیا، تم نے میرا برا حال کر دیا، اپنی قسمت پر نہیں رویا، بلکہ کیا کہا اس وقت بھی اگر کہہ رہے تو اسلام کے بارے میں سوچ رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ کیسے ہیں۔